الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، بے شک گندیاں ہیں گندوں کے واسطے اور گندے ہیں واسطے گندیوں کے، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور ستھریاں ہیں ستھروں کے واسطے اور ستھرے واسطے ستھریوں کے۔ یہ میں نے جان بوجھ کے بالکل وہی ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جو شیخ الہند نے کیا ہے، اس لیے کہ عام طور پر جو سیاق و سباق کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ گندی عورتیں ہیں گندے مردوں کے لیے، اور گندے مرد ہیں گندی عورتوں کے لیے، اور ستھری اور صاف اور پاک عورتیں ہیں صاف ستھرے مردوں کے لیے، اور صاف ستھرے مرد ہیں صاف ستھری عورتوں کے لیے۔ ترجمہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس ترجمے کے اندر ایک تھوڑی محدودیت آ جاتی ہے، صرف عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ محض مخصوص ہو کے رہ جاتا ہے، عورتوں اور مردوں کے ساتھ، جبکہ جو الفاظ ہیں قرآن مجید کے ان کے قریب ترین ترجمہ وہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اور اس کے اندر ذرا وسعت ہے۔ اب اس میں آپ ذرا دیکھیے نا، جب ہم نے کہا گندیاں ہیں گندوں کے واسطے، تو اس میں جہاں گندی عورتیں گندے مردوں کے واسطے ہیں اس کی گنجائش رہی، وہاں اس بات کی بھی گنجائش رہی کہ گندے خیالات یعنی گندی باتیں ہیں گندے لوگوں کے لیے، اور گندے خیالات ہیں گندی عورتوں کے لیے، یا گندے نظریات ہیں گندوں کے لیے۔ یہ ساری گندی باتیں، گندی حرکتیں، گندے کردار، گندے خیالات، گندے نظریات، تو یہ ساروں کی گنجائش اس کے اندر رہے گی۔ یعنی گند کی طرف گندے ہی جاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا مکھی ہمیشہ گندگی پر بیٹھتی ہے، تو اس طرح کے گندے کام گندے لوگوں کے کرنے کے ہیں۔ جو صاف ستھرے لوگ ہیں وہ اس طرح کے گندے کاموں میں نہیں پڑتے، نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو ایسے گندے کاموں میں پڑنے کے مواقع دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہو بھی جائے تو انہیں بچا لیتا ہے۔ سورہ یوسف میں ہم نے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس گند سے بچایا ہے، تو وہ ان کو بچاتا رہتا ہے۔ انہیں جلدی جلدی وہ بچانے کے اللہ کے اپنے طریقے ہیں، وہ اتنی جلدی ہو سکتا ہے کوئی اشارہ سمجھ ہی نہ سکے، وہ تو 1 سال کے بعد انہیں سمجھ آئے کہ اس وقت کیا بات کہی گئی تھی، ہیتا لک کا کیا مطلب تھا۔ تو وہ تو خیر وہاں کے تو حالات ہی سارے سامنے تھے، اس وجہ سے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری طرح سے ان کو بچا لیا۔ تو وہ سارے معنی و مفہوم اس کے اندر آ جائیں گے جب ہم یہ والا ترجمہ اختیار کریں گے۔ لیکن یہ کہ جب وہ عورتیں ساتھ لگا دیں گے، عورتیں اور مرد، تو پھر وہ صرف عورتوں اور مردوں ہی کی حد تک محدود ہو جائے گا۔ تو چونکہ قرآن کے اپنے الفاظ کے اندر اس وسعت کی گنجائش موجود ہے، لہذا بہترین ترجمہ تو یہی ہو جائے گا کہ گندیاں ہیں گندوں کے واسطے اور گندے واسطے گندیوں کے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اور یہ مبرہ ہیں، یہ لا تعلق ہیں، یہ بیزار ہیں ان باتوں سے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی کون بیزار ہیں؟ یہ جو طیب ہیں نا، ان کو یہ باتیں اچھی ہی نہیں لگتی، اس طرح کی باتیں یہ زبان پہ لانا پسند ہی نہیں کرتے، سچی ہوں یا جھوٹی ہوں اس سے قطع نظر اس طرح کی باتوں کا بیان انہیں جو ہے وہ پسند ہی نہیں، اور اس طرح کی حرکتوں سے تو وہ بہت ہی مبرہ ہیں، وہ اس سے تو کوسوں دور ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون۔ باقی یہ کہ اگر قرآن مجید کا اور جو مضامین ہیں ان کے ساتھ اگر اس خبیث اور طیب کو جوڑ کے دیکھیں تو پھر وہ جڑ جائے گا کہ وہ جو خبیث باتیں کون قبول کرے گا۔ انہی خبیث باتوں میں سے ایک وہ شیطانی باتیں بھی ہیں، وہ بت بھی تو خبیث ہی ہیں، ان بتوں کی طرف کون جائے گا؟ وہ کلمہ خبیثہ جو ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ ابراہیم میں، وہ بھی تو ایک چیز ہے، اس کے مقابلے میں کلمہ طیبہ بھی ہے۔ اس کلمہ طیبہ کو کون قبول کرے گا، اور اس کلمہ خبیثہ کو کون قبول کرنے والا ہوگا؟ پھر یہ خبیث بیج کون سا ہے اور طیب بیج کون سا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ پھر ایک پورا اچھا، وہ جب قرآن مجید جب بارش ہوتی ہے تو اس کی ایک مثال ہم نے پڑھی تھی، جو طیب زمین ہے وہ اچھی فصل نکالتی ہے، اور جو خبیث زمین ہے اس سے گند ہی نکلتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اب یہ قرآن کی جب بارش ہوگی تو کون سی زمین ہے جو اسے قبول کر کے اس کا کردار وہ جو ہے فرع فی السماء کی صورت اختیار کرے گا، اور کس کی دل کی زمین ایسی خبیث ہے کہ قرآن مجید جیسی برکت والی شے بھی اس پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ تو اب یہ ساری چیزیں ایک پورا علیحدہ مکمل مضمون بن جائے گا، جس میں جو اس وسیع والے معنی کے ساتھ بڑا جوڑ رکھتے ہوئے جو ہے وہ بات آگے بڑھے گی۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔